الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین۔ شام کے وقت یہ ذکر اذکار کرنے چاہیے، صبح کے ذکر بھی پہلے ویڈیو میں ہو چکے، اب شام کے ذکر اذکار جو ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الرعد میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد آیت نمبر 29۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے، یعنی ذکر سے غافل چلتی پھرتی لاش ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے زندہ لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ چلتا پھرتا مردہ ہو کوئی۔ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اس لیے شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد پڑھ لینے چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے نہ پڑھے جائیں تو مغرب کے بعد بھی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اللہ کا ذکر کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدگی کے ساتھ شام کے اذکار پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے کئی ایک مواقع پر اپنے اہل بیت، اصحاب اور اپنی پوری امت کو شام کے اذکار پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور شام کے اذکار پڑھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فائدے بیان کیے ہیں۔ شام کے اذکار پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور سلف و صالحین کا شوق کے ساتھ پابندی کرنا ان کا مبارک طرز عمل تھا۔ صحابہ اور سلف صالحین کے ہاں شام کے اذکار میں ناغہ کرنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اماموں تک جتنے بھی نیک پاک لوگ گزرے ہیں وہ سارے تعویذات اور شرکی امور سے بچ کر شام کے اذکار پر ہمیشگی کرنے والے تھے۔ آپ بھی اسی راہ پر چلتے ہوئے شام کے اذکار کو پورے شوق، محبت اور پابندی سے پڑھیں۔ ساری زندگی ہر قسم کے شر، نقصان، نظر بد اور جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور
اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنے کاروبار میں سے یا اپنی سیلری میں سے کوئی 5% 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ یقین کریں، کوئی بعد میں کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ نیچے ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے اب طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شام کے اذکار میں جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کم از کم جو ہے وہ پڑھیں، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیں۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کم از کم جو ہے 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ کم از کم جو ہے پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھیں گے آپ کے لیے افضل ہو، اعلیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہی بڑے عرش کا رب ہے۔ پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کم از کم جو ہے 3 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکیں افضل ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھیں افضل ہے۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکیں، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہوں۔ پھر امسینا علی فطرت الاسلام والا کلمات الاخلاص والا دین نبینا محمد والا ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھیں افضل ہے، جس کا ترجمہ ہے ہم نے فطرت اسلامیہ اور کلمہ توحید اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر شام کی، جو یک طرفہ مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہم سیت و اشہدو کا و اشہدو حملات و عرشی کا و ملائکتا کا و جمیع خلق کا انکا انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک، کم از کم جو ہے 4 مرتبہ پڑھیں۔ اے اللہ، بے شک میں نے اس حال میں شام کی ہے
کہ میں تجھے تیرا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، ان کے علاوہ دیگر تمام فرشتوں کو اور تیری مخلوق کو گواہ بناتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ کم از کم جو ہے ایک مرتبہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکیں محترم ناظرین۔ اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس بندے نے صبح کے ٹائم ایک بار پڑھ لیا سید الاستغفار، اگر شام تک اس کی موت آ گئی تو بلا شبہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر شام کو ایک بار پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو بلا شبہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی سید الاستغفار کی، تو کم از کم صبح ایک بار اور شام کو ایک بار ضرور پڑھیں، کہ اسی درمیان جب موت آئے گی تو انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جو ہے ہمارے رب کریم نے چاہا تو جنت ہوگا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔